بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتے پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگی رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا ہے۔ حدیث کا مرتبہ۔ ترجمہ: حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ترجمہ: تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ ناحق خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے؟ جب تمہیں اجازت دے دی گئی تھی تو تم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ معتدل روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح صادق لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ منعمت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ اس طرح اس سلف کے عمل میں کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز پر ہی بیٹھے رہتے۔